نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر۔ آج درسقرآن.com کے پلیٹ فارم سے اس ذات کا تذکرہ کرنے ہم جا رہے ہیں جس کا تذکرہ اس کے اسلام سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس اسلام کو عمر بن الخطاب یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک سے تقویت بخشیے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ بات قبول فرمائی۔ تو ہم جس ذات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا ذکر نبوت کی زبان پر ان کے اسلام سے بھی پہلے سے جاری تھا، اور جب وہ اسلام لے کر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان فرمائی کہ یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے آسمان والے فرشتے جو ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں۔ تو ان کا تذکرہ جو ہے آسمانوں پر بھی شروع ہو چکا تھا، اور جب یہ اسلام قبول ہو گیا اور انہوں نے اپنی قوت کے ذریعے سے، اپنے تدبر کے ذریعے سے، اپنی بصیرت کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچانا شروع کی، تو صحابہ کرام کی زبانوں پہ یہ جاری ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ما زلنا عزتاً، کہ ہم ہمیشہ عزت والے رہے منذ اسلم عمر، کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ تو آج ہمارا ان کے بہت سے جو محاسن ہیں اور بہت سی جو ان کی خوبصورت ادائیں ہیں، ان میں سے ہم صرف ایک موضوع کو لے کر چلنا چاہیں گے کہ ان کی سیاسی اصلاحات کیا تھیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس پائے کے آدمی تھے۔ یعنی اسلام لانے سے پہلے اللہ کے رسول کو پسند تھے، مراد تھے، ان کو محبوب تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں، اور اہل سما جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، وہ بھی ان کے لیے بہت فکر مند تھے، رغبت رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کے اندر ان کی جو عظمت اور شان جاری ہوئی وہ بھی غیر معمولی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں بھی سورج روشن ہوا ہے، اور جب سے سورج روشن ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر انسان اس نے نہیں دیکھا۔ تو یہ جو ہماری امت کے افضل ترین انسان ہیں، ان کی طرف سے شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خصوصی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ محدث ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طبعی طور پہ موافقت عطا فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت سے موقعوں پر جو بات بھی ایک رغبت کے طور پہ، ایک تمنا کے طور پہ ارشاد فرماتے تھے یا مشورے کے طور پہ ارشاد فرماتے تھے، اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اور ایسے موافقات تو کافی زیادہ ہیں، لیکن 9 مقامات تو ایسے ہیں کہ جن میں تقریباً وہی الفاظ اور وہی وحی نازل ہوئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی تھی۔ بدر کے قیدیوں کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، حجاب کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، یعنی بے شمار ایسے مواقع ہیں کہ جن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمنا کرتے تھے، جو ارشاد فرماتے تھے، وہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں اتر جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے محدث جو ہیں ان میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی آپ کو بہت سے فضائل حاصل ہوئے، اور اسی طرح میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اسی طرح سے تمام صحابہ کی طرف سے یہ بات کہ ہماری عزت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے بڑھ گئی، اور اہل سما کا ذکر کیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قوت اور کس بصیرت کے آدمی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی قوت اور ایسی بصیرت کی حامل شخصیت جو ہے وہ آگے چل کر اسلام کو کیا نفع پہنچا سکتی ہے، وہ اس کا ہم آگے چل کر ابھی جائزہ لینے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے بھی بہت مستحکم تھے، قریش سے آپ کا تعلق تھا، اور
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے جو یعنی آبا و اجداد ہیں ان سے چند فنون جو ہے وہ خاندانی چلے آ رہے تھے. یعنی آپ کے یہاں پہ یعنی لشکر گری یا سپہ گری کے جو فنون ہیں، جنگی اور حربی فنون ہیں، وہ مسلسل چلے آ رہے تھے. انصاب کا جو فن تھا کہ جو تاریخی طور پہ عرب جتنے بھی قبائل ہیں ان کے انصاب کیا ہیں، تو اس کے بارے میں خاص طور پہ آپ کو معلومات حاصل تھی. اسی طریقے سے آپ پہلوانی بھی کرتے تھے اور اس حوالے سے بھی خاندانی طور پر آپ کا ایک نام تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی حیات کے اندر مختلف کاموں کے لیے لوگوں کو متعین کیا، ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، تو وفود سے ملنے کا کام، سفارتکاری کا کام، یہ عام طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہوتا تھا. اور یہ اس حوالے سے بھی اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندانی ایک مقام حاصل تھا، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ آپ سفارتکاری اور گفتگو اور مذاکرات اور لوگوں کو قائل کرنا، تو اس حوالے سے آپ کے اندر بھرپور صلاحیت. تو یہ سب صلاحیتیں آپ کے اندر جو تھیں، انتظامی صلاحیتیں تھیں، آپ کے اندر سیاسی صلاحیتیں تھیں، آپ کی شخصیت بڑی وجیح تھی، آپ میں شجاعت بہت زیادہ کامل تھی، اور آپ جو ہے سر اٹھا کے جینا جانتے تھے، غیرت تھی، آپ میں عدل تھا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آگے چل کر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا کہ وہ اس امت کی رہنمائی کریں اور اس کی قیادت کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسے محیر العقول باتیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت میں آئے ہیں تو اس وقت مسلمان انتشار کا شکار تھے کچھ، کیونکہ بہت سی باتیں واضح نہیں تھیں، بہت سی باتیں طے نہیں تھیں. کچھ باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے لوگ مدہوش تھے اور وہ فکر مند تھے کہ اب کیا ہوگا. ایسے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دھیما مزاج تھا، اور آپ نے جو حالات کو سنبھالا اور اپنی بصیرت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا، اور ساتھ ہی ساتھ جو مرتدین کا مسئلہ تھا ختم نبوت کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے مانعین زکوٰۃ، یعنی کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے جو انکار کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ایک مسئلہ سامنے آ رہا تھا. تو ان دونوں موقعوں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی مشاورت سے آپ نے ان چیزوں کو سنبھالا، اور اپنے دور کے اندر ان چیزوں کو نہ صرف ختم کیا بلکہ مزید آپ نے علاقے بھی حاصل کیے. یعنی روم کی طرف سے بھی آپ نے کچھ علاقے حاصل کیے، اور اسی طرح عراق کی طرف سے بھی آپ نے کچھ علاقے حاصل کیے، اور سلطنت جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ گئی. آپ حضرات اس سے بھی واقف ہوں گے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملنے کے بعد بھی وہ تجارت کے لیے جانا چاہ رہے تھے، تو رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس سے روکا اور کہا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر مسلمانوں کے امور کو کون دیکھے گا. تو یہاں سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیاسی بصیرت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ہم نے، مسلمانوں نے اور اسلام نے، جو کہ ایک عالمی مذہب ہے اور پوری دنیا کے لیے آیا ہے، تو اس نے صرف اس مدینہ یا آس پاس کے علاقے تک نہیں رہنا. تو اگر خلیفہ جو ہے وہ اپنے روزگار کے سلسلے میں پریشان ہوگا اور پھر وہ اسی میں مصروف ہو جائے گا، تو مسلمانوں کے اتنے بڑے بڑے جو امور ہیں اور جو کہ عنقریب پیش آنے والے ہیں، تو وہ ان کو کون سنبھالے گا. تو آپ نے ان سے عرض کیا کہ ہم مشورہ کر کے بیت المال سے آپ کے لیے حصہ مقرر کریں گے اور آپ مسلمانوں کے کام کے لیے وقف ہو جائیں. اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر تمام جو فتنے تھے اور جو مسائل تھے، جو رکاوٹیں تھیں، ان تمام کو الحمدللہ ختم کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیادت میں آئے ہیں تو ان کو اقدامی یعنی سرگرمیاں کرنے کا اور آگے بڑھنے کا بہت کھلا موقع ملا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں کھل کر کام کرنا ممکن نہیں تھا. صرف یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے رعب اور جلال کو باقی رکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اندر کے مسائل کو حل کیا جائے. تو انہوں نے وہ کام کیا اور بہت اچھے طریقے سے کیا. اللہ تعالیٰ کو
خصوصی اس کی جزا عطا فرمائے۔ لیکن جب یہ سارے مراحل ہو گئے اور اب کھل کر کام کرنے کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے لیے، یعنی ان کی طبیعت آپ سمجھیں کہ ان کے اندر جارحانہ مزاج ہے، سینہ وہ سر اٹھا کے جینا ان کی عادت ہے اور جھکنا ان کو آتا نہیں ہے، تو اس قسم کی صلاحیتوں والا لیکن انتہائی عادل، انتہائی متواضع اور اپنے احتساب اور اپنی فکر کرنے والا، اور اپنے جو عمال ہیں یعنی جو لوگ سرکاری عہدوں پر تھے ان کی فکر کرنے والا، اس قسم کا ایک شخص جو اندرونی سسٹم کو مضبوط بنائے اور اقدامی سوچ کی وجہ سے بہت جلد جو ہے آس پاس کے علاقے جو ہیں ان کی فتوحات کو حاصل کرے، اور اپنی انتظامی اور سیاسی صلاحیتوں کی وجہ سے پھر اس کو کنٹرول اور مینٹین بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاص زمانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ چنانچہ آپ نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر شام، عراق، اور آپ اوپر چلے جائیں تو فلسطین وغیرہ، اور اس طرف سے آپ افریقہ کی طرف آ جائیں تو وہاں پر لیبیا ہے، اور اسی طرح جو ابتدائی علاقے ہیں الجزائر وغیرہ، تو وہاں پر آپ نے قبضہ کیا۔ اسی طرح ایران کی طرف جو ہے آپ نے ایران پہ قبضہ کیا، خراسان پہ قبضہ کیا، اور اوپر روس کی طرف ہم چلے جائیں تو وہاں پر آپ نے آذربائیجان ہے اور سجستان ہے، تو یہ علاقے جو ہے آپ نے کور کیا، اور بہت ہی محدود وقت کے اندر آپ نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فتح، یعنی آج کل جو کہ جبکہ سفر کے اور فوج کے پاس نقل و حرکت کے بہت اچھے ٹولز ہوتے ہیں، آلات ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں اور جہاز ہوتے ہیں، آج کل بھی اس رفتار سے کسی علاقے پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کمال یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے قبضہ کیا ہے بلکہ ان میں کسی جگہ پہ کسی قسم کی افراتفری، کسی قسم کی بغاوت، کسی قسم کی جو ہے وہ مخالفت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ آپ کا کنٹرول اتنا زبردست تھا کہ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ختم نبوت کے جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر پیش تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے فتنے ختم کیے اور سب سے زیادہ فتوحات میں ان کا حصہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راست تھے اور آپ کے بڑے سپہ سالار تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے وہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنی حکمت عملی کے تحت ان کو معزول کر دیا۔ ایک ایسے شخص کو جو کہ نہ صرف صحابی ہو اور بہادر ہو اور مشہور ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت قوم کا ہیرو ہو، اس کو نیچے لے آنا اور اس پر کسی قسم کی مزاحمت کا نہ ہونا۔ ایک جانب اس میں جہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے میں سپہ سالار بن کے لڑتا تھا، میں سپاہی بن کے لڑوں گا، انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا۔ لیکن دوسری جانب ایسے موقع پر درمیان کے بہت سے لوگ فتنہ کرنے کے لیے بہت تیار ہوتے ہیں، اور ایسے مواقع ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنی آج کل کی زندگی میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کنٹرول ایسا تھا کہ کسی کو اس قسم کی ہمت نہیں ہوئی۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کے لیے یہ دعا دی تھی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص صحابی کے بارے میں یہ بات کہی تو ان کا کیا مرتبہ ہے اور کیا ان کی حیثیت ہے، لیکن ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہٹانا چاہا کوفہ سے تو آپ نے ان کو ہٹایا، اور کسی قسم کی کوئی بدمزگی سیاسی طور پہ وہاں پہ نہیں ہوئی۔ تو آپ کا کنٹرول بہت زبردست ہوتا تھا، آپ علاقے فتح بھی کرتے تھے، ان کو منظم بھی کرتے تھے، ان کو سیاسی طور پہ تقسیم بھی کرتے تھے، ان کے عہدیدار بھی مقرر کرتے تھے، اور ان کے ساتھ مسلسل رابطہ بھی ہوتا تھا، ان کا احتساب بھی ہوتا تھا۔ دیکھیں تقرری کا عجیب نظام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کہ آپ جس شخص کو بھی کسی جگہ کا عامل بناتے تھے اور گورنر بناتے تھے تو آپ سب سے پہلے اس کے مالی حالات کا جائزہ لیتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ گورنر بن جاتا تھا پھر اس کے مالی حالات کا وقتاً فوقتاً جائزہ ہوتا تھا کہ کہیں اس گورنر کی وجہ سے اس کے مالی حالات میں کوئی خصوصی اضافہ تو نہیں ہو رہا۔ تو کرپشن کو اس حد تک آپ نے بند کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو روک کر رکھا ہوا تھا۔
اور آپ جب کسی کو نیا کوئی عہدہ دیتے تھے تو آپ ان کو خصوصی ہدایات جاری کرتے تھے کہ آپ نے معمولی کپڑے پہننے ہیں، معمولی طرز زندگی رکھنا ہے اور عام طور پر سادگی کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خصوصی مثال ہیں کہ کیونکہ وہ روم کی سرحد کے ساتھ تھے تو ان کو آپ نے اجازت دی، آپ نے ان کو بھی روکا اور پوچھا کہ آپ ایسے کیوں رہتے ہیں، بنے ٹھنے کیوں رہتے ہیں اور اتنے زیادہ آپ اپنے شخصیت کو نمایاں کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہمارے جو رومی لوگ ہیں ان کے یہاں پر اس قسم کی چیز سے وہ متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو اجازت بھی دی، تو کوئی جمود بھی نہیں تھا، لیکن یہ بات تھی کہ آپ اپنے عمال کو، کیونکہ جو شخص صاحب اختیار ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور اس زمانے میں صحابہ کرام بھی تھے، تابعین کرام بھی تھے۔ بہرحال انسان جو ہے وہ کبھی بھی اس شبے میں پڑ سکتا ہے اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے امت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا کنٹرول اس حوالے سے، یعنی آپ ان کے ظاہری تقوی پر اور ظاہری ان کی دینداری پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں جو مختلف القابات تھے اور آپ کی طرف سے جو ان کے فضائل تھے، صرف ان پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی پوری نظر اور کنٹرول اس پہ رکھتے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ کا جو ایک اور اہم کارنامہ ہے وہ یہ کہ آپ نے دیوان مظالم کا یا احتساب کا سلسلہ شروع کیا۔ یعنی عام کبھی کوئی عوام کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے، اور عدالت میں جانے کا نظام یہی ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان میں آج کل ہے کہ آپ چھوٹی عدالت میں جائیں گے پھر بڑی میں جائیں گے تو وہاں کہیں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی مجرمانہ وہ بات ہے تو فوجداری مقدمہ ہو جائے گا، اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو اس کے لیے دیوانی مقدمہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی خاندانی مسئلہ ہے تو اس کی فیملی کورٹس ہیں۔ تو عوام کا مسئلہ تو اس طرح سے حل ہوتا ہے، لیکن اگر عوام کو پولیس والے تنگ کریں، عوام کو بیوروکریٹس تنگ کریں، عوام کو سرکاری مشینری تنگ کرے، پھر عوام کیا کرے گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خصوصی سلسلہ شروع کیا اور دیوان مظالم ایک بنایا کہ جس کے اندر یہ بات براہ راست مخصوص لوگوں کو پہنچتی تھی کہ سرکاری عہدے کا کسی نے فائدہ اٹھا کے تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس پر پھر آپ ان کو بلاتے تھے اور پھر ان سے باز پرس ہوتی تھی، ان کی پکڑ دکڑ ہوتی تھی اور اس پر ایکشن لیا جاتا۔ تو اس طرح سے آپ نے جو نظام تھا اس کو بہت کنٹرول کیا ہوا تھا۔ بیت المال کا نظام تو ظاہر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے تھا، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کا نظام بھی پہلے سے تھا، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ فعال کیا کیونکہ اموال کی بہت کثرت تھی، کیونکہ فتوحات ہو رہی تھی، پورے ملک ہاتھ آ رہے تھے۔ ایران کی طرف جو ساسانی ریاست تھی اس کو پورا کا پورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور جو روم کی طرف جو ریاست تھی تو اس کو تقریباً اس کا بھی 1/3 سمجھیں کہ انہوں نے اپنے اسلامی سلطنت کے اندر داخل کر لیا۔ تو 2 بڑی سلطنتوں کو للکارا، ایک کو فنا کر دیا اور ایک کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ ان کے مقابلے میں آنے کے لیے ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جب فتوحات ہوں گی تو اس کے نتیجے میں بہت کثرت سے جو ہے اموال آتے تھے، پورے ملک کے اموال آتے تھے اور ایک دم سے آتے تھے، تو ظاہر ہے کہ فراوانی بہت تھی۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، تو یہ وہ دور تھا۔ اس دور کے اندر اس مال کو بہتر طور پہ استعمال کرنے کے لیے پورے ملک کے اندر سڑکیں بنانا، انفراسٹرکچر اس کا درست کرنا، نہروں کا نظام بہتر کرنا، تو اس قسم کی جو اصلاحات ہیں وہ آپ خاص طور پہ کرتے تھے۔ اسی طرح جو نئے علاقے فتح ہوتے تھے تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان علاقوں کے جو فاتح ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ وہاں کی تمام تفصیلات لکھ کر آپ بھیجیں۔ چنانچہ روایات کے اندر مصر وغیرہ کی بہت تفصیلی روایات موجود ہیں کہ ان کے یعنی ان روایات کو پڑھنے سے آپ مصر کا دورہ کیے بغیر آپ مصر کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہاں کی زمین کی کیفیت کیا ہے، وہاں کے لوگوں کے رواج کیا ہیں، وہاں پر عام طور پہ کس قسم کی تجارت ہو رہی ہے، اور وہاں کی ملکی پروڈکٹس کیا ہیں، لوگوں کی دلچسپی کس میں ہے، کون سی زبانیں بول رہے ہیں،
کس قسم کے لوگ ہیں، یہ اتنی تفصیل سے، جیسے کہ آج کل کوئی بڑے بڑے ادارے سروے کرتے ہیں، اس طرح کی رپورٹس جو ہیں وہ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے پھر ان علاقوں کے لیے اس معلومات کی بنیاد پر آپ فیصلے فرماتے تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا کنٹرول جو تھا، یعنی ایک بہت دنیا کی عظیم ترین ریاست، کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم جو تھا اس نے 17 لاکھ مربع میل تک فتوحات کی تھیں، تو یہ تو 22 لاکھ مربع میل کا مسئلہ ہے۔ تو آپ دنیا کے سب سے بڑے فاتح تھے۔ مستشرقین نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں صرف اسلام ہی اسلام ہوتا، یعنی آپ کی اس طرح کی فتوحات ہیں، اس طرح کی غیر معمولی آپ کی فتوحات ہیں۔ تو آپ مرکز میں بیٹھ کر اس سارے نظام کو جو کنٹرول کرتے تھے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس پائے کی سیاسی تدابیر آپ نے اختیار کی ہوں۔ آج کل ایک چھوٹا سا ادارہ ہوتا ہے، اس چھوٹے سے ادارے کو بھی اگر کوئی چلانا چاہے تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں سے ہٹ جائے تو اس کی جگہ نیا آدمی لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے ادارے میں ایک چھوٹی سی جگہ کو پورا کرنا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ملک اور اتنے اس کے صوبے اور اتنے سارے گورنر اور اتنے سارے اس کے بیوروکریسی کے لوگ اور اتنے سارے قضا کے لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حوالے سے مسلسل رجال سازی پہ بھی توجہ دیتے تھے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شورا تھی اس میں بدری صحابہ کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی، اور جو اہل علم تھے ان کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی۔ آپ ان تمام سے مشاورت کرتے تھے۔ آپ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ آپ کے زمانے میں سب سے زیادہ اجماع ہوئے ہیں، یعنی آپ نے صحابہ کرام کو اس بات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طے نہ ہو سکی تھی اس بات پر جمع فرمایا۔ تو یہ بھی آپ کی یعنی ایک سیاسی ایک وہ حکمت عملی تھی کہ امت کو اگر ہم نے متحد رکھنا ہے تو بڑی حد تک ہمیں ان کو اصولوں پر اور اہم چیزوں پر جمع کر دینا ہے۔ بہت جزوی چیزوں میں اختلاف ہو تو اس سے تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر بڑی بڑی باتوں میں اختلاف ہو تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ امت کے لیے ایک رہنا اور نظریاتی طور پر کسی ایک امام کے ماتحت رہنا، ایک خلافت کے ماتحت رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری سیاسی اصلاحات جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہیں، اور بلا شبہ جو میں نے ابھی مستشرقین کا کوٹ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اگر ایک مزید اس قسم کی شخصیت اسلام کو مل جاتی تو اس کے بعد پھر دنیا میں اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ صرف ایک شخصیت ملی، اسے تھوڑا سا زمانہ ملا اور تھوڑے سے وسائل ملے اور اس نے آدھی دنیا کو فتح کر کے رکھ دیا۔ تو اگر اس کو مزید کچھ موقع ملتا یا اس طرح کی ایک اور شخصیت آ جاتی تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا اسلام کے تابع ہو جاتی۔ تو آج ان کی شہادت کے موقع پر ہم ان کی بہت سی یادیں لے کر ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے سیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کیا منہج تھا اور آپ کس انداز سے کام کرتے تھے، اور اتنی بڑی ریاست کو آپ نے کس طرح سے سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔